ہم کلاسک اردو فوک ٹیل میں سورہ کہف کی پہلی کہانی ایمان کی آزمائش سن چکے ہیں۔ آج ہم اس کی دوسری کہانی مال کی آزمائش سنیں گے۔ قرآن پاک کی سورہ کہف میں ایک شخص کا ذکر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت اور دنیاوی نعمتوں سے نوازا تھا۔ قرآن پاک میں کہیں بھی اس شخص کا نام موجود نہیں۔ ایک شخص تھا جسے اللہ نے 2 سرسبز باغات عطا کیے تھے۔ یہ باغ نہایت خوبصورت اور زرخیز تھے جن میں ہر قسم کے پھل اگتے تھے۔ ان باغات کے درمیان نہریں بہتی تھیں جو انہیں مزید زرخیزی عطا کرتی تھی۔ اللہ نے ان باغات کو کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھا اور ہر موسم میں ان میں بہترین پیداوار ہوتی تھی۔ اس شخص نے اللہ کی ان نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کے بجائے غرور اور تکبر کیا۔ وہ اپنی دولت پہ فخر کرتا اور دوسروں کو کمتر سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، سورہ کہف آیت نمبر 34 میں ارشاد ہے، میرے پاس تم سے زیادہ مال اور زیادہ عزت و طاقت ہے۔ یہ شخص اس حد تک مغرور ہو گیا کہ اس نے اللہ کے وجود کو اور قیامت کے دن پر شک کرنا شروع کر دیا۔ سورہ کہف آیت نمبر 35 اور 36 میں ذکر ہے، اس شخص نے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ کبھی برباد ہوگا اور نہ ہی میں قیامت کے قائم ہونے کو مانتا ہوں، اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا گیا تو وہاں بھی مجھے اس سے بہتر ملے گا۔ اس کا ایک دوست جو اس کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اس نے اسے نصیحت کی اور اللہ کی طرف لوٹنے کی تلقین کی۔ اس نے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے اور وہی اس کو ختم کرنے یا بڑھانے پہ قادر ہے۔ دوست نے اسے یاد دلایا کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے اور اس کی قدرت کا اعتراف کرنا چاہیے۔ سورہ کہف آیت نمبر 39 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم نے جب اپنے باغ میں داخل ہوئے تو یہ کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہے ہوتا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی طاقت نہیں۔ اس شخص نے اپنے دوست کی نصیحت کو نظر انداز کیا اور اپنی روش پر قائم رہا، لیکن پھر اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات برباد ہو گئے۔ ان باغات کو خشک سالی نے جکڑ لیا، نہریں سوکھ گئیں اور درخت زمین پہ گر پڑے۔ جب اس نے اپنی تباہی دیکھی تو پچھتانے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے اللہ کی ناشکری کی اور اپنی دولت پر غرور کیا، لیکن اس کا پچھتاوا بے سود تھا کیونکہ اس نے وقت پر نصیحت کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ ملتے ہوئے کہنے لگا، سورہ کہف آیت نمبر 42، کاش میں نے اپنے رب کا شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اس کا غرور اور ناشکری اسے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اللہ نے اس کے باغات کو تباہ کر کے اسے یہ سبق دیا کہ دنیاوی مال و دولت عارضی ہے اور حقیقی کامیابی اللہ پر ایمان اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مال و دولت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے جو آزمائش کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اگر ہم شکر ادا نہ کریں اور اپنے مال کو تکبر یا غرور کے لیے استعمال کریں تو ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ دنیاوی مال ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ابدی ہے۔ یہ کہانی ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ دنیاوی مال و دولت ایک آزمائش ہے اور شکر گزاری کے بغیر نعمتیں زحمت بن جاتی ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ سورہ کہف کی تیسری کہانی علم کی آزمائش سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔